المارا کے پر رونق شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، لیکن وہ اپنے تکبر کے لیے بھی بدنام تھی۔ لیلا کے والدین جو کہ امیر تاجر تھے، انہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اس نے خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر شہر کی گلیوں میں سر اٹھائے چلتی، ان لوگوں کو کمتر سمجھتی جنہیں وہ کم اہم سمجھتی تھی۔ لیلا کے والدین اپنی دولت کے باوجود نرم دل لوگ تھے جو اکثر اپنی بیٹی کو عاجزی اور مہربانی سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تاہم ان کی کوششیں بے سود تھی کیونکہ لیلا کا تکبر دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ غریبوں، مختلف لوگوں یا پریشان حال لوگوں کا مذاق اڑاتی، ان کی تکلیفوں میں ظالمانہ خوشی محسوس کرتی۔ ایک دن جب لیلا بازار میں ٹہل رہی تھی، ایک پراسرار شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ شخص الارا تھی، ایک خواجہ سرا عورت جو اپنی حکمت اور مہربانی کے لیے جانی جاتی تھی۔ الارا نے دور دور تک سفر کیا تھا، اپنی معلومات بانٹتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ اس کی موجودگی احترام کا مطالبہ کرتی تھی، لیکن المارا میں وہ شخص اور تعصب کا سامنا کرتی تھی۔ اپنے اچھے کاموں کے باوجود الارا اکثر اپنی شناخت کی وجہ سے تعصب اور بدسلوکی کا سامنا کرتی۔ لیلا الارا کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگی۔ شہر کے لوگ اگرچہ ناخوش تھے، لیکن لیلا کے اثر و رسوخ کے خوف سے مداخلت کرنے سے قاصر تھے۔ الارا کی آنکھوں میں گہرا دکھ جھلکتا، لیکن وہ پرسکون رہتی۔ الارا لیلا کی ظالمانہ حرکتوں سے غمگین لیکن ناراض نہ ہوئی۔ اس نے اسے ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لیلا کے پاس گئی اور پرسکون لیکن طاقتور آواز میں کہا، لیلا، تمہارا تکبر تمہیں مہربانی کی خوبصورتی اور عاجزی کی طاقت سے اندھا کر رہا ہے۔ جب تک تم ان لوگوں کی آنکھوں سے دنیا دیکھنا نہیں سیکھو گی جن کا تم مذاق اڑاتی ہو، تم ان کی طرح زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر الارا نے ایک جادوئی منتر پڑھا۔ ایک نرم روشنی نے لیلا کو گھیر لیا اور اس نے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ الارا پھر بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ لیلا کو حیران اور شہر کے لوگوں کو سرگوشیاں کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح لیلا نے خود کو تبدیل شدہ پایا۔ اس کے شاندار کپڑے پھٹے ہوئے چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئے، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور اس کا ایک بار خوبصورت چہرہ اب مصیبت کی نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ المارا میں کوئی بھی اسے پہچان نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے اپنے والدین بھی نہیں۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے بیکاری سمجھ کر رد کر دیا۔ پریشان اور حیران لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانا۔ شہر کے لوگ اس کی ظالمانہ حرکتوں کو یاد کر کے اس کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ لیلا کو گلیوں میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس نے وہی تعصب اور بدسلوکی کا سامنا کیا جو اس نے دوسروں پر کیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور لیلا کو زندہ رہنے کے لیے اب جدوجہد کرنی پڑی۔ اس نے کھانے اور رہنے کی جگہ کے لیے بھیک مانگنا سیکھا اور اسے مسلسل رد اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور سردی کا درد اس کی سابقہ عیش و عشرت کی زندگی کے بالکل برعکس تھا۔ اپنی مشکلات کے دوران اس نے دیگر لوگوں سے ملاقات کی جو نظر انداز اور بدسلوکی کا شکار تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اپنی کہانیاں بانٹی اور لیلا کو اس درد کا احساس ہوا جو اس نے پیدا کیا تھا۔ ایک دن لیلا کی ملاقات ایک بوڑھے بھکاری رحیم سے ہوئی۔ اپنی مشکلات کے باوجود رحیم نے اپنا معمولی سا کھانا اس کے ساتھ بانٹا اور اسے مہربانی کے الفاظ کہے۔ اس کی بے لوثی اور ہمدردی نے لیلا کو گہرائی سے متاثر کیا اور اس نے مہربانی اور عاجزی کی اصل قدر کو سمجھا۔ پختہ عزم کے ساتھ لیلا نے دوسروں کی مدد کرنا شروع کی، جیسے رحیم نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے اپنا وقت بیماروں کی دیکھ بھال، بزرگوں کی مدد اور جو کچھ اس کے پاس تھا اسے ان لوگوں کے ساتھ بانٹنے میں صرف کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے شہر کے لوگوں کا اعتماد اور احترام حاصل کرنا شروع کیا۔ اس کی مہربانی کے اعمال کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور لوگ اس کے مختلف نظر سے دیکھنے لگے۔ لیلا کی تبدیلی صرف جسمانی نہیں تھی، اس کا دل اور روح بھی بدل گئے تھے۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی بجائے اس نے سمجھا کہ حقیقی خوبصورتی مہربانی اور ہمدردی نہیں۔ اس کی لوگوں کے ساتھ بات چیت مزید معنی خیز ہو گئی اور اس نے دوسروں کی مدد کرنے میں ایک مقصد پایا۔ ایک شام جب لیلا ایک یتیم بچے کی مدد کر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک جانی پہچانی شخصیت اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ الارا تھی جو دور سے لیلا کی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ لیلا کے دل کی سچی تبدیلی دیکھ کر الارا نے دوبارہ اس سے رابطہ کیا۔ لیلا، الارا نے کہا، تم نے عاجزی اور مہربانی کے سبق سیکھ لیے ہیں۔
بددعا کا مقصد تمہیں سزا دینا نہیں تھا بلکہ تمہیں بڑھنے میں مدد کرنا تھا۔ تم نے عظیم ہمت اور ہمدردی دکھائی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ بددعا کو ختم کر دیا جائے۔ الارا نے ایک اور منتر پڑھا اور ایک گرم روشنی نے لیلا کو گھیر لیا۔ جب روشنی مدھم ہوئی، لیلا نے خود کو اپنی اصلی حالت میں پایا، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ شہر کے لوگوں نے یہ تبدیلی دیکھ کر الارا کی حکمت کی طاقت سے حیران اور عاجز ہو گئے۔ لیلا نے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ الارا کا شکریہ ادا کیا۔ میں اپنے ماضی کے اعمال کے لیے واقعی معذرت خواہ ہوں۔ اس نے کہا، میں اپنی باقی زندگی میں تلافی کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں صرف کروں گی۔ اس دن سے آگے لیلا نے خود کو برادری کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان کی دولت کو بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بنانے، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنے اور نظر انداز لوگوں کے لیے موقع پیدا کرنے میں استعمال کیا۔ اس کا سابقہ تکبر حقیقی عاجزی اور دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی خواہش سے بدل گیا۔ لیلا کے والدین اپنی بیٹی میں تبدیلی دیکھ کر ابتدائی طور پر حیران اور اس عورت پر فخر کرنے لگے جو وہ بن چکی تھی۔ انہوں نے اس کی کوششوں کی حمایت کی اور کمزوروں کی مدد کے مشن میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پورا خاندان ایک زیادہ جامع اور ہمدرد برادری بنانے کے لیے مل کر کام کیا۔ لیلا کی تبدیلی نے پورے شہر المارا کو متاثر کیا۔ شہر کے لوگ اس کی مخلص کوششیں دیکھ کر اپنے رویوں کو تبدیل کرنے لگے۔ وہ زیادہ مہربان اور سمجھنے والے بن گئے۔ ایک ایسی برادری بنا دی جہاں ہر شخص کی قدر اور احترام کیا گیا۔ تعصب اور تکبر ختم ہونے لگا، اس کی جگہ اتحاد اور مہربانی کا جذبہ آیا۔ سال گزرتے گئے اور لیلا اور الارا قریبی دوست رہے، مل کر مہربانی اور سمجھنے کو فروغ دیا۔ ان کی کوششیں المارا سے باہر تک پھیل گئی، پڑوسی شہروں تک پہنچتے ہوئے ہمدردی اور عاجزی کا پیغام پھیلانے لگے۔ انہوں نے ورک شاپ، سیمینارز اور کمیونٹی منعقد کی تاکہ لوگوں کو ہمدردی اور قبولیت کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دی جا سکے۔ لیلا نے ان اقدار کو اگلی نسل تک منتقل کیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ جو اسباق اس نے سیکھے تھے وہ کبھی نہیں بھلائے جائیں گے۔ اس کے بچے اور المارا کے بچے ایک ایسی برادری میں پروان چڑھیں گے جہاں ہمدردی اور احترام سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اسکولوں نے مہربانی اور شمولیت کے اسباق کو اپنے نصاب میں شامل کیا اور برادری محبت اور سمجھنے کے اصولوں پر پھلنے پھولنے لگی۔ جب لیلا بڑی ہوئی، وہ اکثر اس سفر پر غور کرتی جس نے اس کی زندگی تبدیل کی تھی۔ اس نے سمجھا کہ بددعا حقیقت میں ایک بیس میں برکت تھی، ایک موقع تھا کہ وہ بہتر انسان بن سکے اور دنیا پر مثبت اثر ڈال سکے۔ اس نے الارا کی طاقت و حکمت کے لیے شکر گزار محسوس کیا اور اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا موقع دیا۔ لیلا اور بددعا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر اور تعصب ہمیں دوسروں کی حقیقی قدر سے اندھا کر سکتے ہیں۔ عاجزی اور ہمدردی کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دوسروں کی حمایت کریں اور دل میں مہربانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔